السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 131۔ عورت کو اس کے خاوند کے خلاف برانگیختہ کرنا۔ عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلانا، اس کے شوہر کی ادھر کی ادھر کی باتیں عورت کو کہنا، جس سے عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو جاوے اور ان دونوں کے درمیان اختلاف واقع ہو جاوے۔ تو اس طرح عورت کو ورغلانا، عورت کو برانگیختہ کرنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 132۔ مرد کو اس کی بیوی کے خلاف خراب کرنا۔ ابو داؤد، نسائی۔ اسی طریقے سے مرد کو ورغلانا، مرد کو برانگیختہ کرنا اس کی بیوی کے خلاف کہ تیری بیوی ایسی ہے، تیری بیوی یہ کام کرتی ہے، تیری بیوی تیری قدر نہیں کرتی ہے، تیری بیوی تیرے خلاف اس طرح بات کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے بنا کر مرد کو اس کی عورت کے خلاف برانگیختہ کرنا، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ دونوں کے درمیان توڑ ہو جائے گا، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوگا۔ جوڑ کا کام کرنا چاہیے، توڑ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 133۔ نسب یا رضاعت یا مصاہرت کی وجہ سے حرمت ثابت ہو، پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا اگرچہ وطی نہ کرے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 43۔ خونی رشتے، نسبی رشتے حرام ہیں۔ جو نسبی رشتے حرام ہیں، خونی رشتے حرام ہیں، وہاں شادی کرنا۔ مثلا ایک آدمی کی سگی بہن ہے تو وہ خونی رشتہ ہے، نسب کے اعتبار سے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اس کی سگی بھانجی ہے، سگی بھتیجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خونی رشتہ ہے یا نسبی رشتہ ہے، اور ایسا رشتہ ہے کہ جہاں نکاح کرنا حرام ہے، کہ کوئی مرد اپنی بہن سے یا اپنی پھوپھی سے، اپنی خالہ سے، یا اپنی بھانجی سے، سگی بھانجی سے، اور اپنی سگی بھتیجی سے، ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خون کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے وہاں پر رشتہ کرنا حرام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسی جگہ کہ جہاں نسب ہے، جہاں خونی رشتہ ہے، وہاں پر وہ کیا کر رہا ہے؟ شادی کر رہا ہے، حالانکہ حرام ہے اور وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، پھر بھی شادی کر رہا ہے، تو یہ شادی کرنا حرام ہے، سخت گناہ ہے، گرچہ اس کے ساتھ جماع نہ کرے، وطی نہ کرے۔ اسی طرح رضاعت کی وجہ سے حرمت ثابت ہو۔ مثلا کسی لڑکی نے کسی عورت سے دودھ پی لیا، اس لڑکی کا اور اس عورت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ لڑکی نے عورت کا دودھ پی لیا بچپن میں۔ اب اس عورت کا ایک لڑکا بھی ہے، تو وہ لڑکا اس لڑکی کے لیے رضاعی بھائی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اس لیے کہ اس لڑکے نے بھی اپنی ماں یعنی عورت سے دودھ پیا ہے، اور دوسری جو لڑکی ہے اس نے بھی بچپن میں اس عورت سے دودھ پیا ہے، تو گویا کہ دونوں نے ایک عورت سے دودھ پیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لڑکا اس عورت کا حقیقی لڑکا ہے، اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور وہ لڑکی اس کے پیٹ سے پیدا تو نہیں ہوئی لیکن دودھ ضرور پیا ہے۔ تو دودھ پینے کے اندر دونوں لڑکا لڑکی کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں رضاعی بھائی بہن۔ اب رضاعی بھائی بہن کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اب وہ عورت جس نے دودھ پیا ہے اور یہ اس کی رضاعی بہن بن گئی ہے، تو اب وہاں حرمت ثابت ہو گئی کہ اب وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی حرمت ثابت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اپنی رضاعی بہن سے نکاح کرتا ہے، چاہے وطی نہ کرے، چاہے جماع نہ کرے،
صرف نکاح کرتا ہے یہ بھی سخت حرام ہے، اس لیے کہ جائز ہی نہیں ہے، وہ عورت اس کے لیے حلال ہے ہی نہیں، وہ حرام ہے، پھر نکاح کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مصاہرت کی وجہ سے حرمت ثابت ہو، مثلا ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا تو نکاح کرنے کی وجہ سے اس عورت کی ماں یعنی مرد کی ساس، وہ ساس اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے وہ ساس کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا برابر، اور وہ عورت رشتہ دار نہیں ہے، اس عورت کی ماں ہے وہ بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، بس نکاح کیا اس وجہ سے رشتہ ہوا، تو جس عورت سے نکاح کیا وہ تو حلال ہے، لیکن اس عورت کی جو ماں ہے وہ کیا بن جائے گی؟ اس آدمی کی ساس، یعنی گھر والی کی ماں، تو ساس بن گئی۔ تو نکاح ہو رہا ہے ساس کی لڑکی سے، لیکن ساس جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ مصاہرت کا ایک رشتہ ہے۔ تو اب مان لو کہ ساس حرام ہو گئی، اب اس کی لڑکی کو اگر طلاق ہو گئی یا یہ کہ وہ لڑکی کا انتقال ہو گیا، اب یہ آدمی چاہے، داماد چاہے کہ میں ساس سے نکاح کر لوں تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، ماں کے درجے میں آ گئی ساس، تب وہاں پہلے سے ہی مصاہرت کی حرمت ثابت ہے، تو وہاں نکاح کرنا، گرچہ وتی نہ کرے، صرف نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، سخت گناہ ہے۔ نمبر 134، خاوند کا بیوی کے جمع وغیرہ کے راز کو فاش کرنا۔ میاں بیوی ہے، دونوں کے آپس کے کچھ راز ہوتے ہیں، خاص کر کے جمع وغیرہ کے، تو اگر شوہر اپنی بیوی کے کچھ راز کو فاش کر رہا ہے، لوگوں کو بتلا رہا ہے، تو یہ ڈھیوس آدمی ہے، یہ سخت گناہ ہے کہ اپنی خانگی زندگی کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، یہ سخت گناہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے راز کو لوگوں کے سامنے بتاتا پھرے۔ نمبر 135، بیوی کا خاوند کے راز کو کھولنا۔ مسند احمد زواجر جلد 2 صفحہ 45۔ جس طرح مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے راز کو کھولے، اسی طرح بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے راز کو کھولے۔ بات سمجھو کہ بیوی اپنے شوہر کا راز نہ بتاوے اور شوہر اپنی بیوی کا راز نہ بتائے، اگر بتا رہے ہیں تو گویا کہ وہ ڈھیوس ہیں، بے حیا ہیں اور سخت گنہگار ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپس میں کتنی ہی انبن ہو جائے، کیسا ہی معاملہ ہو جائے، لیکن کسی کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کسی بھی انسان کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے، یہ تو میاں بیوی کا ایک قریبی تعلق ہوتا ہے، وہاں تو بدرجہ اولا راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 136، بیوی یا باندی کے ساتھ دبر میں وطی کرنا۔ مسند احمد ابو داود زواجر جلد 2 صفحہ 46۔ نمبر 137، کسی اجنبی مرد یا عورت کی موجودگی میں اپنی بیوی سے جمع کرنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 47۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نمبر 138، ایسی شادی کرنا کہ مرد کا عورت کو اس کے مطالبہ پر بھی مہر ادا نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ زواجر جلد 2 صفحہ 48۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 152۔ اس طرح شادی کر رہا ہے ایک آدمی کہ اس کا ارادہ مہر ادا نہ کرنے کا ہے، کہ میں شادی کر رہا ہوں لیکن اس عورت کو میں مہر ادا نہیں کروں گا، جبکہ عورت کا مطالبہ بھی ہے، عورت اپنا مہر مانگ رہی ہے کہ میں آپ کو، مجھے جو ہے مہر ادا کرنا ضروری ہے، میں آپ سے مہر لوں گی، اس طرح اس نے پہلے سے مطالبہ کر رکھا ہے، اس کے باوجود یہ شادی اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس کو مہر دینا ہی نہیں ہے، پختہ ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس طرح شادی کروں گا کہ اس کو مہر ہی نہیں دوں گا، جبکہ عورت بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے مہر دینا پڑے گا، لیکن یہ اندر سے کیا پختہ ارادہ کر کے بیٹھا ہے کہ اس کو مہر دینا ہی نہیں ہے۔ تو بغیر مہر
مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے جبکہ عورت کا مطالبہ بھی ہو اس طرح شادی کرنا یہ بھی سخت گناہ ہے، اس لیے کہ مہر ادا کرنا یہ عورت کا حق ہے، مہر واجب ہے۔ شادی کر رہا ہے مہر ادا نہیں کر رہا ہے تو پہلے سے ہی وہ مہر ادا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور شادی کر رہا ہے، تو اس طرح شادی کرنا کیا ہو جائے گا؟ سخت۔ اس طرح شادی کرنے سے وہ سخت گنہگار ہوگا، اس طرح شادی کرنے سے وہ سخت گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کبائر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔